اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون۔ جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے تو یہ آپ سے عذر پیش کریں گے، کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، تمہارے سب حالات اللہ تعالی ہمیں بتلا چکا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، پھر لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کا اور ہر ظاہر کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جن کے صدقے ہمیں قرآن کریم ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ الحمدللہ۔ سورہ توبہ آیت 94، اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے 11ویں پارے کا، اور ہمارے آج کے درس قرآن کا آغاز بھی اسی آیت سے ہم کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو دین اسلام کے لیے کھول دے، اور ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دین اسلام کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں اور اب واپسی کا ارادہ ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے ہی ان منافقین کے رویے کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ واپس مدینہ شریف پہنچیں گے تو یہی منافقین جو کل تک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، اب آپ کامران واپس لوٹے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلائیں گے کہ ہم تو بہت مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، حالانکہ ہم تو بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، آپ کے سامنے بہانے پیش کریں گے، اور آپ نے ان کی باتوں پر ہرگز یقین نہیں کرنا۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آپ فرما دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم اعتبار نہیں کریں گے تم پر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے۔ اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وہاں جانے سے پہلے ہی وہاں پر جو صورتحال پیش آنی ہے اس سے ان آیات میں آگاہ کر رہے ہیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ
إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب آپ ان کی جانب لوٹیں گے تو یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے اللہ کی، تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں، سو آپ ان سے اعراض برتیے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیجئے، یقیناً وہ ناپاک ہیں۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ وہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، اور اگر آپ ان سے خوش ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ آیات جو ہیں منافقین کے بارے میں ہیں، اور منافقین کی ساری جو سینیریو ہے اس سچویشن کا، جس سچویشن میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، وہ ہم بارہا اس کا اعادہ کر چکے ہیں، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان آیات کی تفسیر یہاں بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے میں ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر آگے گزر رہی ہوں۔ الاعراب اعد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ گنوار کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، منافقین کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک تو وہ منافقین تھے جو شہر مکہ میں رہتے تھے، اور ایک منافقین کا گروہ وہ بھی تھا جو شہر سے دور گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ لوگ آتے تھے آقا علیہ السلام کے پاس اسلام کا غلبہ دیکھ کر، اور آ کر اسلام کو قبول کر لیتے تھے، لیکن چونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا، اس لیے یہ دین اسلام کے سچے پیروکار نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کے سچے اور سچے محبت کرنے والے دل ان کے سینوں میں نہیں دھڑکتے تھے، بلکہ ان کے سینوں میں جو دل تھے وہ بغض اور عناد سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کے پردے بھی فاش کر رہا ہے کہ وہ تو پہلے ہی جاہل اور گنوار لوگ ہیں، اور جب وہ نفاق ان کے دلوں میں گیا تو وہ پھر اور زیادہ ان کے رویے اس معاملے میں سخت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی بدو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے، اور منتظر رہتے ہیں آپ کے لیے گردش زمانہ کا، انہی پر ہے یہ زمانے کی بری گردش، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں بڑھتی ہوئی اس اسلامی مملکت کو منظم کرنے میں مصروف ہیں، اور اس کے لیے اب لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ انتظامات کے لیے وہ ہدیات کریں، انتظامات کے لیے وہ کچھ نہ کچھ مسجد نبوی میں لے کر آئیں، جہاں جہاں مسلمانوں کو کبھی دفاع کے لیے ضرورت پڑتی ہے، جنگی تیاریوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی، تو وہ پیسوں کا مطالبہ جو ہے پھر مسلمانوں سے کیا جاتا تھا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ تو دل کھول کر اپنا مال خرچ کرتے تھے، کیونکہ اللہ ہی بتاتا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے اس کو میں بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ خرچ کرنے سے کتراتے تھے۔ اب والدین خواستہ اگر انہیں خرچ کرنا بھی پڑ رہا ہے تو وہ اس خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک چٹی تصور کرتے تھے، ایک اپنے اوپر مصیبت ان کو پڑ گئی کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا۔ اب وہ یہ خرچ کرنا پڑ گیا ہے تو ان کی کیا تمنا ہوتی تھی کہ گردش زمانہ کے منتظر تھے، کہ یعنی یہ جو ابھرتی ہوئی
اسلام کی قوت ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئے کہ یہ لوگ اپنی موت آپ ہی جو ہے نا سب ان کا ختم ہو جائے، یہ سب سسٹم جو ہے نا اپنی موت آپ ہی مر جائے اور ہم پھر خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کی بری نیت ہے نا، اس کا وبال خود ان پر ہی پڑنا ہے۔ گردش زمانہ کی جس کی یہ توقع کر کے بیٹھے نا، وہ انہی پر آئے گی۔ اللہ سب جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو چھپے ہوئے بھید ہیں اللہ کریم ان سے بھی آگاہ ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بعض گنوار ایسے ہیں کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک ہونے اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ ان کے لیے نزدیکی کا سبب ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اب سارے گنوار دیہاتی بدو جو تھے نا وہ منافق نہیں تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو سچے دل سے اسلام کو قبول کر چکے تھے، اور جب ان کو یہ حکم ملتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات کریں، تو وہ خوش ہو کر کرتے تھے اور ان کے دل میں کیا گمان ہوتا تھا کہ ہم یہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس سے ہمیں اللہ کی قربت ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیں ملیں گی۔ تو یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے جس کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی دو جو ثمرات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا ثمر کیا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے کسی بندے سے تو پھر اللہ اس بندے کو اپنی قربت نصیب کرتا ہے، اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور دوسری جو خوبصورت بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جو ایک اور انعام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مل گئی اس کو پھر اور کیا چاہیے۔ تو وہ جو سچے دل والے، جو سچے مومن بدو اور دیہاتی لوگ تھے، وہ یہ اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتے تھے، اور جو اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں اپنی رحمتوں میں داخل کروں گا اور میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی سابقہ زندگی میں اگر کوئی پیچھے کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کو بخش دوں گا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ والسابقون، اور سبقت لے جانے والے یعنی پہل کرنے والے، جو سب سے پہلے آگے تھے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، جنہوں نے پیروی کی ان کی احسن طریقے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، جنتیں ہیں ان کے لیے جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ سبقت لے جانے والے ہیں نیک کاموں میں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی، اور جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں ان میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور آپ کے گرد و نواح کے بعض گنوار
بدو منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ اب منافقین کا پردہ ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ چاک کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان میں منافقین بھی ہیں، اور آپ کے ارد گرد مدینہ میں رہنے والے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں نفاق لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کا غضب یہ کہ اللہ انہیں دوہری سزا دے گا۔ پہلی سزا کیا ہے کہ اس دنیا میں ان کے دل سے سکون، چین، قرار چھین لیا جاتا ہے، بے عزتی ان کا مقدر بن جاتی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، اور معاشرے میں ان سے عزت جو ہے نا وہ چھین جاتی ہے۔ جو ایمان والے کی عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، جو ایمان والے کا روب لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ نفاق والے کا روب اور نفاق والے کی محبت جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ اللہ کی قربت کو نہیں پا سکتے۔ اور یہ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اٹھو یہاں سے، نکل جاؤ، تم منافق ہو۔ اے فلاں بن فلاں، تم بھی اٹھو، نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو۔ چنانچہ آپ نے نام لے لے کر انہیں نکال دیا اور ان کو رسوا کیا۔ یہ پہلا عذاب تھا، اور دوسرا عذاب انہیں مرنے کے بعد ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو اقتباس پڑھ کر سنایا ہے جی، تفسیر روح المعانی کا۔ اور یوں ہمیں پتہ چلا کہ زندگی میں جہاں ان کا چین، سکون، عزت سب چھنے گا، وہاں مرنے کے بعد بھی انہیں قرار نہیں ملے گا۔ اور ان لوگوں کو جو اس وقت کے لوگ تھے، ان کی تو یہ بے عزتی تھی کہ ان کا تو پورے شہر میں جو تھا نا، ان کا نفاق اللہ نے کھول دیا تھا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم۔ اور کچھ اور بھی ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے اپنے نیک اور بد کاموں کو ملا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اس آیت کے شان نزول کی طرف۔ منافق جب غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، اور ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر، غلط بہانے بنا کر یہ عذر پیش کرتے تھے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو شریک تو نہیں ہو سکے لیکن وہ سچے مومن تھے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کی۔ ان کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق وہ 10 آدمی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ کر اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک آپ اپنے دستے مبارک سے انہیں نہیں کھولیں گے وہ یوں ہی بندھے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخدا میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا اس وقت تک جب تک کہ مجھے میرا اللہ انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھول دیا۔ تفسیر ہے جی روح المعانی، اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا کہ یہ آیات جو ابھی آیت میں نے پڑھی یہ کس تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خذ من اموالہم، وصول کیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور بابرکت فرمائیں انہیں۔ اس ذریعے سے نیز دعا مانگیے ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا باعث تسکین ہے
ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کی تفسیر میں ہم نے ان 10 لوگوں کے بارے میں جان لیا جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ یہ آیت بھی انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب انہیں کھول دیا گیا تو یہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہی وہ مال و متاع تھا جس کی محبت کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، اس لیے یہ ہم سے واپس لے لیجئے اور اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیجئے، ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارا مال قبول کرنے کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس مال کے 2 حصے انہیں واپس کر دیے اور تیسرا حصہ خیرات کر دیا۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس مال سے مراد زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے جو گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد انہوں نے دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے صدقے کو قبول کر لیجئے، اس طرح ان کو گناہ کی نحوست سے پاک کر دیجئے۔ اور یہاں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چشم تصور میں، ہم آج کے دور میں تو چشم تصور میں ہی جا سکتے ہیں نا، تو ہم چشم تصور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور آقا سے درخواست کریں کہ وہ بھی ہمارے لیے رب العالمین کے حضور معافی مانگیں اور ہمارے لیے وہ دعا فرما دیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں مال جو ہے وہ خرچ کیا جائے تاکہ ہماری جو توبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو یہاں یہ بات جو ہے یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے تھے، تو آقا نے کیا کیا کہ اس سامان کے 3 حصے کیے، 2 حصے ان کو واپس کر دیے اور 1 حصہ آقا نے قبول کیا۔ قبول اس طرح سے کیا کہ لے کر پھر وہ غریب و نادار لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہاں ایک اصول جو ہے وہ ہم نے سیکھ لیا کہ توبہ صرف اور صرف زبانی کلامی توبہ نہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، اور جتنی بڑی کوتاہی ہے صدقے کی جو مقدار ہے اسی کے مطابق ہم خود متعین کر لیں۔ اب دیکھیں ان کے ٹوٹل مال کا 2/3 آقا نے واپس کیا تھا اور 1/3 یعنی ایک ہیوج مقدار جو ہے نا وہ صدقے کی ان سے لی گئی تھی۔ تو صدقہ جو ہے نا یہ بھی ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق، معاملات کے مطابق جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہم نے یہاں اس آیت سے سیکھ لی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ پچھلی جو آیت ہے یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا مضمون ہے، اس لیے اس کی بھی الگ سے ہم کوئی ڈیٹیل بیان یہاں پر نہیں کریں گے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دیجئے، وَقُلِ اعْمَلُوا اور کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ عمل کرتے رہو، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور دیکھے گا اس کا رسول اور مومنین، اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر چیز کا، پس وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب وہ جو لوگ منافقین تھے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قسمیں اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بے گناہی کا اور اپنے مسائل کو پیش کر کے
ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بے قصور تھے اور بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو جو اتنی قسمیں دلا دلا کر اپنی وفاداریوں کا آپ کو یقین دلا رہے ہیں نا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ عمل کرتے رہو، یعنی ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اب ان کا ایک اور ٹیسٹ شروع ہو گیا کہ اگر تو وہ سچے ہیں تو وہ اپنے اعمال کو سدھار لیں گے، اگر ان کے دلوں میں نفاق موجود ہے اور وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں تو وہ دوبارہ وہی حرکتیں کریں گے۔ یعنی ان کو ٹائم دے دیا گیا، اور ٹائم جو ہے نا، یہ وقت سب سے بڑا جو ہے نا فیصلہ کرنے والا۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کو وقت پر چھوڑ دیں تو نکھر کر جو سچ اور جھوٹ ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہی یہاں قرآن ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے معاملہ کہ ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ جاؤ اب ویٹ کرو، عمل کرو، تو اس عمل کے نتیجے میں پھر تمہارا فیصلہ ہوگا، اور وہ تمہارے عمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائیں گے، اللہ کے رسول پر بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا ہے ہی۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے، خواہ انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے شان نزول کی جانب چلتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جو بھی ان سے کوتاہی ہوئی تھی اس کا اقرار کیا، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے صدقہ بھی قبول کر لیا، ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور انہی لوگوں میں سے 3 لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، تاخیر کر دی گئی، ان کا فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنایا۔ تو یہ آیت جو تھی یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی، اور ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ تھے۔ ان میں تھے جی حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ کسی بھی شرعی عذر کے بغیر یہ لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ان کے سلام کا جواب دے گا۔ آخر 50 دن تک ایسا ہی معاملہ رہا اور وہ صبر کرتے رہے۔ یہ ایک بڑا ٹائم تھا، 30 نہیں، 1 مہینہ نہیں، 40 بھی نہیں، 50 دن تک کوئی بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ یعنی ایک قسم کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، یعنی ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ ان سے کر دیا گیا تھا۔ وہ مدینہ شریف میں رہ تو رہے تھے، مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھنے آ رہے تھے، لیکن وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اور کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ ان کا فیصلہ اللہ نے موقوف کر دیا تھا۔ تو یہ آیت ان 3 صحابہ کے بارے میں مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور آپس میں تفرقہ ڈلوانے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور اسے کمین گاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اب تک وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ تھا ان کا سوائے اس کے کہ بھلائی کریں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کے شان نزول کی جانب چلتے ہیں۔ بنی خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا بنو عامر، جو عیسائی مذہب رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے وہ تارک دنیا کر کے عیسائیوں کا ایک راہب بن گیا تھا، اور اس کی پارسائی کی بڑی شہرت تھی۔ یثرب کے اکثر باشندے اس کے بڑے معتقد تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اسے محسوس ہوا کہ اب
اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب مبذول ہو گئی ہے۔ شمع رسالت کے پروانے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر سیخ پا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے دعوت اسلام دی۔ اس نے آپ سے پوچھا آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین ابراہیمی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے اس میں سے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور جوش میں آ کر اس کی زبان سے نکلا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو خدا اسے اپنے وطن سے دور غربت اور تنہائی میں ہلاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا عامر، اس نے کوئی موقع نہیں جانے دیا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع اس نے نہیں جانے دیا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا۔ جب بھی مسلمان دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے، وہ ہمیشہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا، ان کے پاس جاسوسیاں کرتا، ان کی آنت کرتا اور طرح طرح کی چہم گوئیاں کر کے اور جاسوسیاں اور لگائی بجھائی کر کے وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ جنگ بدر ہو، احد ہو، ہر میدان میں اس نے دشمن کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اب یہ تھا کہ وہ ایک راہب کی بجائے فاسق کے لقب سے بلایا جانے لگا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام کفر و اسلام نے جتنی جنگیں بھی لڑی یہ کفر کے ساتھ رہا اور ان کا سرغنہ بنا رہا۔ جب حوازن اور ثقیف کے مشہور تیر انداز شکست کھا گئے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب جزیرہ نما عرب میں کوئی ایسی قوت نہیں بچی جو اسلام سے ٹکر لے سکے، تو وہ قیصر کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے کے لیے شام ملک کی جانب چلا گیا، اور اس نے قیصر و کسریٰ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کا پلان بنایا، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ایک زبردست قسم کی فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا۔ اور غزوہ تبوک جو تھی وہ قیصر روم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور اب کیا تھا کہ اب منافقین کے حوصلے پست ہو چکے تھے، اور اب وہ پہنچا ہے شام میں۔ شام میں جا کر اس نے منافقین کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ ایک جگہ خریدیں، زمین کا ایک ٹکڑا خریدیں جہاں پر وہ ایک مسجد تعمیر کریں، اور اس مسجد کو بظاہر وہ اسلام کے نام پر تعمیر کریں، لیکن وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک سازشی مجلس جو ہے نا اس کا قیام کیا جائے گا، یعنی وہ مسجد جو ہے وہ سازشی ٹولے کا ایک گھر ہوگا جہاں پر تمام منافقین بیٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف میٹنگز کیا کریں گے اور سازشی پلان تیار کیا کریں گے۔ اور اس نے ان منافقین کو خط میں یہ بھی لکھا کہ تم لوگ اس مسجد کو بناؤ اور یہاں پر جو ہے نا اپنی سرگرمیاں تیز کرو، اپنی قوت کو یہاں پر جو ہے جما لو، اور پھر ان قریب شام کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرے گا اور پھر اس کا قبضہ مدینہ پر ہو جائے گا، اور جب وہ مدینہ شریف پہنچے گا تو وہ اسی مسجد میں آ کر اپنی کمین گاہ بنائے گا، اپنی قیام گاہ وہ اسی مسجد کو بنائے گا۔ یہ تھی جی اس کی پوری پلاننگ، اور اس پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے جو اندر موجود تھے منافقین، اور ان منافقین کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، انہوں نے ایک جگہ خرید لی اور وہاں پر ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر لی گئی، جس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، اور جس مسجد کا ذکر اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ قبا کی بستی میں تعمیر کی گئی تھی، اور منافقین نے یہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی نیک نیتی کا پورا انہیں یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قبا کی بستی میں صرف ایک ہی مسجد تھی، اور رات کے اندھیرے میں، برسات کے موسموں میں بوڑھوں کو، بیماروں کو وہاں جانے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی، اس
لیے ہم نے ایک اور مسجد بنا لی ہے، آپ ہی ذراہ مہربانی ایک مرتبہ تشریف لائیں اور ہماری مسجد میں آ کر نماز ادا فرما دیں تاکہ وہ مسجد بابرکت ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ٹالا اور کہا کہ ابھی تو تبوک کا سفر درپیش ہے، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دیکھا جائے گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عافیت کے ساتھ تبوک سے واپس لوٹے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو منافقین کا ایک وفد وہی عرضی لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ آئیں اور آ کر ہماری مسجد میں قیام کریں اور یہاں نماز پڑھائیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا وحی دے کر اور کہا کہ جاؤ میرے رسول کو میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں، اور یوں پھر اس فرمان کی تعمیل کی گئی۔ یہ تھا جی اقتباس جو تفسیر روح المعانی سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس آیت کی تفسیر میں۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اسے کمین گاہ بنایا ہے، اس کے لیے جو لڑتا رہا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اب تک وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ اب وہ جو لڑتا رہا وہ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد یہی شخص جو ہے ابو عامر وہ مراد ہے، اور اس مسجد سے مراد وہی مسجد زرار ہے جس کو پھر اللہ کے حکم پر مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا جی اس آیت کا شان نزول۔ شان نزول ہم جان لیں تو ہمیں آیت کی اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ کبھی بھی اس میں کھڑے مت ہوئیے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ لوگوں سے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے پاکیزہ لوگوں سے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نفاق اور بری نیت کے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی، آپ نے وہاں کھڑے نہیں ہونا۔ کس مسجد میں کھڑے ہونا ہے؟ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہیں اور ان کی نیتوں میں پاکیزگی ہے، اور انہوں نے جو مسجد بنائی ہے آپ نے وہاں پر کھڑے ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر جب ان کے دل ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دل ٹکڑے ہو جائیں گے، مراد یہ ہے
کہ موت کی ضرب بہت قاری ہے جو دلوں کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ اس وقت تک سازش کے ناکام ہونے اور اس کے مکان کے منہدم کرنے اور جلائے جانے کی حسرت کا کانٹا ان کے دلوں میں چبھتا رہے گا جب تک یہ مر نہ جائیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر ایک پختہ وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے ہاں۔ اے ایمان والو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی ہے، یہی تو سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اب یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ آیت زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمیں کلمے کا مفہوم سمجھاتی ہے۔ یہی وہ آیت ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لا کا حقیقی مفہوم پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کلمہ پکا کرو، تو کلمہ پکا کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جائے، یہ چیز یہ یقین راسخ ہو جائے ہمارے قلب و ذہن میں کہ اب یہ جو جان ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی جان سب سے عزیز تو جان ہوتی ہے نا، اپنی جان کے بعد مال کی باری آتی ہے۔ جان بچانی ہو تو انسان مال بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، تو سب سے بڑھ کر اپنی جان اور اپنا مال یہ ہم نے اللہ کے پاس گروی رکھوا دیے ہیں۔ اب یہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو دے دیا، کلمہ جو پڑھ لیا اپنا اختیار اللہ کو دے دیا۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے، جس مضمون کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب چیز ہم فروخت کر چکے ہیں، دے چکے ہیں کسی کو، تو پھر اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب ہماری خواہشات نفس اگر شریعت کے تابع نہیں ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کون سی امانت میں ہم خیانت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ جو جان ہے نا ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اس امانت میں خیانت اگر ہو گئی تو پھر کیا کہنا چاہیے، تو پھر خیانت کی سزا ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے والی آیت ہے، زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے کی آیت ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت ہے جی 111 نمبر آیت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یا تو مر جاتے ہیں یا پھر مار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، پختہ وعدہ، اور یہی وعدہ توریت، انجیل اور قرآن میں ہے، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے ہاں۔ اے ایمان والو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی تو ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وعدہ جب ہم نے کیا تو ایک لمحے کو تو دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ یہ کیا کر لیا، یہ ہم نے کیا کر لیا، اپنی جان پر اپنا اختیار ہی کھو دیا۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی کا وعدہ ہے، بہت بڑی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے، اور اس کامیابی کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا، الحمدللہ دین اسلام دیا، اور سچا حقیقی دین جو ہے دین اسلام ہی ہے، اور
یہی دین ابراہیمی ہے، اور جتنی پرانی شریعتیں آئیں ان سب کا پیغام توحید ہی تھا، اور ان سب کا یہی پیغام تھا، ان تمام کتابوں کا یہی پیغام تھا۔ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، جو بھی احکامات بدلے گئے، لیکن اس کی روح جو ہے، ہر مذہب کی روح اسی قانون پر بیس کرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن صادق کا جو قول ہے وہ نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر ہے تفسیر قرطبی، میں اس نفس نفیس کا سودا اس رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدے جا سکتے ہیں، اگر اس میں سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کیا اور اس کی قیمت بھی ضائع کر دی۔ اب یہ کتنا امپورٹنٹ جو اقتباس ہے حضرت امام جعفر صادق کا اس آیت کی تفسیر میں، جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، کہ مومن کی جان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کا معاوضہ اس دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی شخص اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ تنہائی میں ہے، اس کو ہر برائی میسر ہے، ہر برائی کا موقع میسر ہے، لیکن وہ وقتی لذت، گناہ کی بھی بڑی لذت ہے نا، وہ اس وقتی لذت کو جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، جو اس کے دسترس میں ہے، جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، لیکن اس حق کو جو بظاہر اس کو لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میری جان پر چلے گا تو میرے رب کا حکم چلے گا، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے حلال کی حد ختم ہو کے حرام کی حد شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس حد کو کراس نہیں کرتا، صرف رب کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کتنی مشکل ہے یہ قربانی دینی، لیکن ایمان والے کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو جان لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری جان ہے نا، اس کی تو قیمت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر اس کی قیمت ہے تو جنت ہے، اور جنت سے بھی بڑھ کر اس کی قیمت میرا رب ہے۔ بس اس سے کم پر اس کو بیچنا تو انتہائی بیوقوفی ہے، انتہائی بیوقوفی ہے، کیونکہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور، دھوکہ ہے، مکڑی کا جالا ہے، فریب ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی کسی کو نہ راضی کر سکا، نہ خوش کر سکا، دولت مال کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اگر کوئی ایسی بیماری لگ جائے، کوئی ایسی محتاجی آ جائے، کون علاج کر سکتا ہے؟ کون؟ ساری محبتیں کچھ عرصے میں دم توڑ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب آشکار کر کے دکھا دیتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا سچا ہمدرد، سچا محبوب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خوبصورت آیت ہے، اس خوبصورت آیت کی جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی جان جو ہے نا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کی کم تر قیمت جنت ہے، اور اس کی اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی اس کا معاوضہ ملے تو وہ جنت ہے، اور بڑے سے بڑا تو پھر میرا رب ہے نا، معرفت الہی ہے، اصل تو وہی ہے نا۔ تو اس سے کم پر اس کو فروخت کرنا یہ ہے کہ اس قیمتی امانت کو ہم نے برباد ہی کر دیا۔ اور یہ تھے 111 نمبر آیت، اور یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ آج جتنی آیات ہم نے پڑھی، ایک مرتبہ ہم ان کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 94 سے آج ہم نے اپنے درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ جب آپ ان کی جانب لوٹ کر جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کر دیں، بے شک وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور جو کام کرتے رہے ہیں اس کے بدلے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، اور اگر آپ ان سے خوش ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا۔ گنوار کفر اور نفاق میں بہت سخت ہے، اور اس قابل ہے کہ جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور آپ پر گردش زمانہ
اللہ کے منتظر ہیں، انہیں بری گردش آئے گی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض گنوار دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز محشر پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک ہونے اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ ان کے لیے قربت کا سبب ہے، ان قریب اللہ اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سب سے پہلے آگے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی احسن طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اس نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض گنوار منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے اپنے نیک اور بد کاموں کو ملا دیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقے کو قبول کر لیجئے اور انہیں پاک کر دیجئے اور برکت فرمائیں، انہیں اس کے ذریعے دعا دیجئے، انہیں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور صدقات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ کام کیے جو، پھر عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان آپ کے کام کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم غائب اور حاضر کیے جانے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے، خواہ انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آپ اس میں کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے ہی وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ لوگوں سے۔ بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے یعنی تقویٰ اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے والی ہے، پھر وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر جب ان کے دل پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید چکا ہے۔ بے شک مسلمانوں نے فروخت کر دیے اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کو جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، پختہ وعدہ، توریت، انجیل، قرآن، تینوں کتابوں میں۔ اور کون اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ اے ایمان والو، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس قرآن مکمل ہوا۔ جتنا ہم نے پڑھا اس کو بیان کرنے میں، تلاوت کرنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو میرا اللہ رب العالمین مجھے درگزر کر دے، معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور جو پڑھا اس کو قبول فرما لے، ہمارے عقل و فہم میں اتار دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔